حضرت بایزید بستامی رحمتullah تعالی علیہ کا انتقال ہوا. اس زمانے میں ایک آدمی کفن چوری کیا کرتا تھا. کفن چوری کرتا تھا, کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا, تو کفن چور بھی پیدا ہو گئے. اور رات کو دیکھتے تھے کہاں کسی کو دفن کیا, تو سویرے جا کے کفن چوری کر کے لے آتے. آپ کا انتقال ہوا تو ایک کفن شفا آدمی وہ کہتا ہے میں جنازے میں گیا, لیکن میں نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں, ان کی طرف مجھے نہیں دیکھنا چاہیے, انوے نہیں. میں دوبارہ گیا ایک کفن چوری کرنے, تو میری ہمت نہ ہوئی. تیسرے دن پھر گیا تو ہمت نہ ہوئی. کہتے چوتھے دن ہوا تو حضرت بایزید میری خواب میں آئے. کہنے لگے چل بس کر اب نہ چوری کرنا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگا جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ نے سب کی بخشش فرما. تو اب تو بخشا ہوا ہو کہ پھر چوری کرتا ہے, خبردار. حضرت رابعہ بصریہ کا وصال ہوا. بی بی صاحبہ کا جب انتقال ہوا تو کفن چکا گیا. تو کہتے جب میں نے قبر میں ہاتھ ڈالا نا, کفن کو ایک سمجھ لے پھٹا اتار کے کفن کو ہاتھ ڈالا, تو بی بی صاحبہ بول پڑی, کہنے لگی چھوڑ دے. خبردار. کہتے میں کانپ گیا, سچتا تاری ہو گیا. مردہ بول پڑے. جو مردہ ہوتے ہیں انہیں ولیوں کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت رابعہ بصریہ فرمانے لگی چھوڑ دے, ایک بخشا ہوا ایک بخشی ہوئی کا کفن چوری کرے گا, بس کر چھوڑ دے. تو کہتے میں کام کے پیچھے گرا تو میں نے کہا تو بخشی ہوئی ہے, تیرا تقوی پرہیزگاری خوف خدا زمانہ جانتا ہے, پر میں کیسے بخشا ہوں؟ میں تو کاپی ہوں. میں نے تو ساری زندگی گناہ کبیرہ کیا, مردوں پہ کفن چوری کی, میں کیسے بخشا گیا؟ تو اماں کہنے لگے ہی بولے کل جس نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے رب کریم نے سب کی بخشش فرما دے ہوئے, بخشے ہوئے سارے جنازے میں آنے والے. اللہ اپنے بندوں کو احسان عطا فرماتا ہے. میرے حضرت قبلہ عالم دوستو, تو دیانتداری سے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت, اگر وہ والی سیرت جو کتابوں میں ہم ولیوں کی پڑھتے ہیں وہ اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو وہ میرے شیخ میں پائی جاتی ہے. میرے حضرت وہ ابھی آپ جب آئے لوگ کہتے ہیں آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی, تو میں کہتا ہوں آخری ہوئی نہیں, کبھی نہ کبھی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالی دا کام پانی دینا, پھل پکے ہون یا کچے, پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے, وہ جھوٹے ہون یا سچے. ہماری تو ملاقات آخری کی, ہم تو جنت میں بھی کٹھے رہیں گے, ان کے قدموں میں رہیں گے, اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے, وہ دوزخ میں لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے, تو وہاں بھی کٹھے ہوں گے. میں بھی آخری دفعہ جب گیا تو یہ عزیز و برار بھی میرے ساتھ تھے. اجازت تھی دو لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کی, آپ کراچی تشریف فرماتے, تو میرے ساتھ تھے. 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے, بے خبر وہ جو غلاموں سے واقعہ کیا. 6 7 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑا, شکن بھی نہیں آیا. نکاح جی کہتے اسے بٹھاؤ. تو بندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتا بھی کہے, تو کتے تو بیچارے ساری دیہڑی باہر بھی نوکری کر جاتے ہیں, یہ بھی نہیں کہتے میں نے اندر آنا ہے. وہ تو کبھی کہتے ہی نہیں. انہوں نے کبھی کہا ہے بندہ سگ بھی کے لائے اور پھر وہ ڈیوٹی بھی اور طرح کی کرے, نوابوں جیسی ڈیوٹی کرنا اور بات درویشی اور غلامی کی کرنا, یہ کیسے؟ 2 باتیں تو نہیں ہوتی, بات تو ایک ہوتی ہے. دنیا خسماں دی وچ عذاب بسن پاگ جاگ جاندے ہو نہ گولیاں نہیں. کئی گھنٹے انتظار کیا, کئی لوگ آئے, حضرت کب آئیں گے, چلے گئے. کئی آئے تو وہاں ایک مولانا بوڑھے بیٹھے تھے, مولانا اسرائیل ان کا نام تھا. تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے نہیں جانا؟ میں نے کہا جی ہم نے کہاں جانا ہے, ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے. جب ان کی 1 2 شخص نے تھوڑی سی میرے اوپر تنقید کی نظر بھی ڈالی کہ یہ کب سے آیا ہے, تو کچھ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی, اور ہم ہیں بھی نہیں, ہم کچھ بھی نہیں. ہمارا تو 4تھے درجے کے نوکروں میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے. 4تھے درجے کے نوکروں کو بھی کس میں ہوتی ہے نا, ایک سیکٹری ہوتا ہے, ایک چوکیدار ہوتا ہے, ان کے پاس بھی چابیاں وابیاں ہوتی ہیں, ایک بار والا ہوتا ہے, ایک 4تھے 5ویں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی کبھی بتایا جاتا ہے چل گاڑی دھو دے, چل تو آ جا. ہم تو 4تھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بھائی بڑے تیار ہیں اور ایمانداری سے تیار ہیں. وہ رکھنے بس مہربانی. حضرت بیٹھے رہے, دیر ہو گئی, تھک جاتا ہوں, تھک گیا, بات آگے نکل گئی. اب بیٹھے تھے تو تنہائی تھی. مجمع ہوا نا, جب مجمع پار محفل پہ حضرت ہمیں نہیں ملے, بار سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی. چر ہویا مینو ترنے نہیں دے, کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری ایک وار جے آویں, میں ساری عمر نہ جاگا ہوں. دیر ہو گئی, میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا. کئی گھنٹے بیت گئے, بیٹھے رہے. مرضی ہے نا جی, ہی رس بولے تھے دی مہربانی. دیر کے بعد جب آپ پہنچے نا اسٹیج پہ سامنے حضرت کے پاس, حضرت سٹیج پہ آ گئے, تو میری طبیعت ہے کہ میں جب اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا. یہ کہ بڑھ کے آگے ہونا کمال نہیں, پکڑ کے آگے کرے تو پھر بھی تھوڑی سی نوکری قبول ہونے کی بات سمجھو. پیچھے بیٹھ گئے ہم لوگ, میں بھی
اور ابرار بھی. ہم پیچھے بیٹھ گئے اور وہاں علماء اور مشائخ کا ڈھیر لگا ہوا تھا. حضرت کی نظر بظاہر خاصی کمزور ہے, لیکن جب بیٹھے تو یہ میرے ساتھ موجود تھے, آپ گواہی لے سکتے. حضرت نے فوراً نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا, اسے تو آگے بلاؤ. اور میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرا دل کرتا تھا پھاڑ ڈالوں کپڑے اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے. ہم لوگ آگے گئے اور جب میں اسٹیج پہ ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے بچے کو بھی بلاؤ جس کو ساتھ لائے. اور جب میں بیٹھا تھا, ایمانداری کی بات, میں نے سلام لی کان میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا, تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے, اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا, تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے. مجھے فرمانے لگے کہ تو جب سے آیا ہے نا مجھے تب سے پتا ہے, جاؤ نوکری کرو. اور ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا, فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں, 10 بات ختم ہو, معاملات حل ہو, باتیں بڑی ہیں, جو کروں تو کیا کروں, کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر. مجھے ایک شخص کہنے لگا ہر اسٹیج پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہو. میں نے کہا کیا کروں, سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں, سب سے پیچھے, لیکن وقت کا غوث اٹھا کے جس کو اسٹیج پہ بٹھائے اسے پیچھے کون بٹھا سکتا ہے. ہم کو گڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں. ہم نے ان کی زندگی میں رانائی دیکھی ہے, غریب پروری دیکھی ہے. میں اتنا بڑا نذرانہ نہیں کبھی ان کو دے سکا. میں کسان کا بیٹا ہوں, میں تو ابھی 9th کلاس میں تھا, میرے ابا جی پردہ کر گئے تھے, میں نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے, لیکن مجھے ان کے ارب اور خرب پتی مرید ہیں. خرب وہاں لوگ کروڑوں روپیہ لے کے لائنوں میں کھڑے ہو. میں غریب باپ کا بیٹا اور مستعار زندگی, لیکن میں نے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے وہ قریب بلانے والے, وہ پیار کرنے والے. میں نے ان کی غریب, لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے, اور قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز. میں نے غریب نوازی دیکھی ہے, میں نے وہ رنگ دیکھا ہے, میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے. ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڈیل دی. بریلی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا, میں ملاقات کرنے گیا, میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے, میں پلٹ رہا. میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا, میرے ساتھ ایک شخص تھا تو مجھے پھر بلایا, اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیے. فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا, اور کبھی محسوس نہ کرنا. مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے اعزاز تھا, لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا, یہ مقام, یہ رنگ. میرے پاس کروڑوں باتیں ہیں, بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی, میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے, لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے, کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں. میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا, کوئی سہارا نہیں لیا. مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو 3 لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے, تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا. جتنے جلوے, جتنی رانائیاں, جتنا حسن, جتنی تازگیاں, اور میرے عزیزوں کے چہروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا, یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا ذائقہ ہے, صرف ایک دعا کا صدقہ ہے, صرف ایک دعا کا صدقہ. تو بھائی وہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا میرے عزیز, تو وہ میرے لیے پڑھتے ہیں, میرے لیے شعر پڑھتے ہیں کہ جے کر سائی وساؤن کچھ جیاں نو پھر کیڑا مائی دا لار اجاڑ سکدا ہے. جے کر سائی وساؤن کچھ جیاں پھر کیڑا مائی دا لار. طاقت ہے کسی کی, ہمارے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے, کوئی باطل کوئی ہمارے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. آپ یقین کریں جتنا دم خم اللہ نے میرے شیخ کی وجہ سے ہمارے سینے میں رکھا ہے, جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم ہی ہوتے ہیں. میں کوئی سہارا نہیں لیا زندگی میں, کسی کا نام لے کے اپنے آپ کو اونچا نہیں کیا. بس یہ تیری نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. اور اس نظر پہ میں نے کہا مریں گے تو کفن پہ بھی نام لکھائیں گے, اور مریں گے تو قبر پہ کتبہ بھی تیرے نام کا لکھائیں گے, اور یہی جلوے لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے, اسی نام سے پہچانے جائیں گے. اور انشاءاللہ وہاں بھی غلاموں کا رنگ نرالا ہی ہوگا. باتیں ہو ہی نہیں سکی, بھی تو ایک پہلو کھلا ہے, ابھی تو دفتر پیچھے پڑے. انشاءاللہ پھر ایک نشست رکھوں گا, ان کی باتیں پھر سنوں گا, اور یہ باتیں ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی.
مجھے لوگ پوچھتے ہیں ہر تقریر میں کہتے ہو میرے حضرت فرماتے ہیں، تو میں نے کہا کیا کروں، میں تو فرماتا ہی نہیں. آپ یقین کریں تیاری کوئی کرتا ہوں جمعہ میں تقریر کوئی اور ہو جاتی ہے، وہاں کچھ اور کتابیں کچھ اور دیکھ کے آتا ہوں، یہاں کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ تو بولنے والا ہے ہی نہیں، کوئی اور ہے جو تجھے سبق پڑھاتا ہے، جو تجھے کہتا ہے اس طرح کر کے بات کر، اس طرح کر کے. ایک شخص مجھے ناروے سے رات فون کر رہا، کہنے لگا حضرت صاحب آپ کی باتیں میرے سیدھے دل میں لگتی ہیں، اور یہاں بیٹھ کے صحیح ہو گیا ہوں فیس بک پہ سن کے وجہ کیا ہے. میں کہتے تو مجھے بھی نہیں پتا، مجھے پتا ہے تو میں بتا رہا تو یہ مجھے نہیں پتا بھائی، مجھے کیا خبر کہاں یہ مسجد جو کہاں دنیا سے بھی دور ہے، اور کہاں ناروے اور کہاں لندن اور کہاں سارا زمانہ اور کہاں یہ دنیا، ہمیں نہیں پتا. بس اتنی بات ہے کہ مالی دا کم پانی دینا، پھل کچے ہونیاں پکے تے پین مریداں دے سر تے رہندا ہے، جھوٹے ہونیاں سچے، یہ پکی بات ہے، یہ کنفرم بات ہے. اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے وہ صرف میرا ہی خیال نہیں رکھتے، جو فقیر سے جو وابستہ ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں. کئی دفعہ مجھے اپنے کئی عقیدت مند اور مریدوں کے پیچھے ان کے جلوے نظر آتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے چھا گئی ہے ان پر میرے حضرت کی نورانیت، مجھے رنگ نظر آتا ہے اپنے درویشوں میں ان کے حسن کا. بس دعا کرے تا ابد آستانہ یار رہے، وہ آسرا ہے غریبوں کا وہ برقرار رہے، وہ آسرا ہے غریبوں کا وہ برقرار رہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.